सुबह सवेरे पाकिस्तान। दुनिया का हर शख्स अल्लाह ताला ही की ज़ात का मोहताज है और ज़मीन व आसमान के सारे खजाने अल्लाह ताला ही के कब्जे में हैं और वही साइलों को अता करता है। इंसान की मोहताजी और फकीरी का तकाजा यही है कि वो अपने मौला से अपनी हाजत और ज़रूरत को मांगे और अपने किसी भी अमल के जरिए अल्लाह से बेनियाजी का शायबा भी न होने दे। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत दुआ है। अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है कि उससे मांगा जाए और हर चीज के लिए सिर्फ उसी से ही उम्मीद लगाई जाए, बल्कि जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह ताला उस पर गजबनाक होता है। दुआ दरअसल आजिज़ी, इनकसारी और बेचारगी का इजहार है। दुआ मांगने के लिए किसी वक्त या जगह की कोई कैद नहीं, ये हर जगह और हर वक्त मांगी जा सकती है। दुआ सिर्फ अल्लाह ही से मांगनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ उसी का हक है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो कह दीजिए मैं करीब ही हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता हूँ। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जिंदा है, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, बस तुम खास उसी की इबादत करते हुए उसे पुकारो। ऐडियां गूड़ियां जगते छावां लभदियां नहीं, टुर जावण इक वार ते मावां लभदियां नहीं है, टुर जावण इक वार ते मावां लभदियां नहीं। पुत्तर भावें लख जहान तो मंदे ने, ओ मावां आखण सारे जग तो चंगे ने, होर किसे तो इंज वफावां लभदियां नहीं, टुर जावण इक वार ते मावां लभदियां नहीं है, टुर जावण इक वार ते मावां लभदियां नहीं। मां दा शाकिर अंत विछोड़ा सहना है, आपई डिगना आपई उठना पैना है। ओ माता शाकिर अंत विछोड़ा सहना है, आपई डिगना आपई उठना पैना है। मेरा पुत बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह दियां फेर सदावां लभदियां नहीं, टुर जावण इक वार ते मावां लभदियां नहीं। कम इक दोस्त आखां तेनू कर जामी, ओ मां दे मरन तो पहला पहला मर जामी, नहीं
تے جگ اتے پھر مرن نو تھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں او تپاں دا نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے نال نے تپاں دا نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے نال نے او لوگ میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوگ میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے ماں دے پیر چوم کے میں جدوں کروں ٹرنا ماں دے پیر چوم کے تے میں جدوں کروں ٹرنا لگتا ہے منزلاں تیرا وا میرے نال نے لوگ میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوگ میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے شکر دوپہرے جدوں یاد ماں دی آندی ہے شکر دوپہرے جدوں یاد ماں دی آندی ہے لگتا ہے ٹھنڈیاں ہواواں میرے نال نے لوگ میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوگ میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے روگ پاویں لکھاں نے پر میری ماں دا صدقہ روگ پاویں لکھاں نے پر میری ماں دا صدقہ لوڑ نہیں دوائیاں دی شفاواں میرے نال نے لوگ میری ماں دیاں دعاواں میرے نال بے ادبی جے ماں دی کیتی تیرے کچھ نہیں رہنا پلے رب نے جنت رکھ چھڑیے ماں دے پیراں تھلے پاک محمد نے فرمایا اتے کر لو خدمت ماں دی جس نے کعبہ تکنا ہووے او تک لے صورت ماں دی صبح سویرے پاکستان صبح سویرے پاکستان کل ماؤں کا عالمی دن بھی منایا گیا، پوری دنیا میں مدرز ڈے منایا گیا۔ تو آج کے شو میں بھی ہم ماؤں کی عظمت کی بات کریں گے، اور جو ماؤں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں کے لیے کوئی دن مختص کیوں ہے؟ ماؤں کے لیے تو ہر دن ہے، لیکن اس دن کی اہمیت کیا ہے، اس پہ تفصیلاً روشنی ڈالیں گے۔ اور
ہماری زندگیوں میں ماؤں کی اہمیت اور پھر بڑھاپے میں ماؤں کو کس طرح ہم تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اس پر بھی تفصیلاً ہم بات کریں. اور جیسے کہ پروگرام کا آغاز ہوا، آج کی ہماری اچھی بات تھی دعا، اور خاص طور پر دعا کے بارے میں ہم یہ ضرور بات کریں گے کہ دعا مومن کا ایک عظیم ہتھیار ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو جتنی دل کی خواہشیں ہوتی ہیں وہ کیونکہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو دعا کی صورت میں مانگنا چاہیے کیونکہ سب سے پسندیدہ عمل وہ دعا ہے. اور آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں اس سوچ سے بالاتر ہو کر کہ یہ میں کیا مانگ رہی ہوں یا کیا مانگ رہا ہوں، تو آپ مانگیے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اتنی عظیم اور کرم فرمانے والے ہیں اپنے بندوں پر، وہ یقیناً دعا کا اجر ضرور دیتے ہیں. بے شک، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب اس کا انسان گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے اور جو بھی اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے، نہ کہ کسی اور ہاتھ کی طرف یا کسی اور فرد واحد کی طرف دیکھتا ہے. تو پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. اینڈ تھینک یو J. فار آر وارڈروب. سہیل بھٹی صاحب کے پاس چلتے ہیں. اسلام آباد سب سے پہلے ایکسکلوسیو سٹوریز کیا ہیں ان سے جانتے ہیں. بھٹی صاحب السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ کیا خبریں ہیں آج کی؟ ویلکم السلام سکریہ صاحب، میں بالکل خیریت سے ہوں. اپنی سٹوری پر بڑھنے سے پہلے مدرس ڈے کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گا. جیسے کہ گزشتہ روز دنیا بھر کے اندر مدرس ڈے بنایا گیا، لیکن ہمارے اسلام کے اندر جو ہماری تعلیمات کے اندر تو صبح دوپہر شام مدر ڈے ہے، اور ہم سب کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے اندر ہماری ماں کی خوشی اور رضا، اس کی رضا بہت شامل ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عمومی طور کے اوپر جب والدین ہمارے بڑھاپے میں جاتے ہیں تو ہم لوگ اس میں کچھ لوگ اپنی ڈے ٹو ڈے جب روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے تو ہم لوگ انہیں اس طریقے سے ٹائم نہیں دے پاتے. تو بڑھاپے کے اندر والدین کی، ماں کی خصوصی طور کے اوپر انہیں برداشت کرنا اور ان کی ٹیک کیئر کرنا بہت لازم ہے. اور اس کے ساتھ پھر ہم بڑھتے ہیں اگلی اپنی سٹوری کی جانب. سٹوری ہے فاٹا سے متعلق ہے، جو کہ فاٹا کا انضمام احسن طریقے کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ہو گیا. وہ فاٹا جو گزشتہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی اور شدت پسندی سے متاثرہ تھا، وہاں پر اور بالخصوص ملک کے اندر پائیدار امن کے قیام کے لیے وہاں پر آپریشن کیے گئے، اور وہاں پر اس کے بعد دوبارہ بحالی کا عمل شروع ہوا. اور حکومت اس بات پہ کمیٹڈ تھی کہ اگر ہم نے ملک کو شدت پسندی سے بچا کے رکھنا ہے، دوبارہ دہشت گردوں کو نہیں پنپنے دینا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ دیگر صوبوں کی طرح ہم فاٹا کے اضلاع کے اندر بھی تعمیر و ترقی کا وہ کام مکمل کریں جس سے وہاں پر خوشحالی ہو، لوگوں کے لیے تعلیم کے، صحت کے مواقع ہوں، لوگوں کو روزگار کے وہاں مواقع فراہم کر سکے، جس کے لیے وفاقی حکومت آئندہ 10 سال کے لیے فاٹا میں 1000 ارب روپے خرچ کرنے کا پروگرام بنا چکی ہے. لیکن تعمیر و ترقی کا یہ پروگرام شروع کرنے سے قبل لازم ہے کہ وہاں پر جو مسائل ہیں، جو قانونی مسائل ہیں، جو قبائلیوں کے مسائل ہیں، بالخصوص فاٹا کے خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام کے نتیجے میں ان کا حل ہونا ضروری ہے. چونکہ فاٹا کے اندر جو مختلف قبائل ہیں، صدیوں سے جو روایات چلی آ رہی ہیں، جب وہاں پر ان کے مقامی مسائل حل نہ ہو تو قبائلیوں کے مابین باہمی طور کے اوپر جب لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ایک خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، دوبارہ سے تباہ حالی شروع ہو جاتی ہے. اس سے بچنے کے لیے 3 بڑے اہم معاملات تھے. وہاں جوڈیشری کا قیام، وہاں پولیس کے اندر اصلاحات، خاصہ دار یا لیویز کو پولیس کے اندر ضم کرنا، اور بالخصوص قبائلیوں کے جو تحفظات تھے ان کو دور کرنا لازم تھا. اس سلسلے کے اندر لیویز خاصہ دار کا جو معاملہ تھا، پولیس کا معاملہ حل کر لیا گیا تھا. اب سب سے بڑا معاملہ تھا قبائلیوں کی جائیدادوں کا، زمین کا، اراضی کا. چونکہ وہاں پر قبائلیوں کی جتنی اراضی ہے اس کا کوئی لینڈ ریکارڈ موجود نہیں ہے. جب آپ خیبر پختونخوا میں انضمام ہو چکا ہے تو اس قانون کے مطابق آپ نے آگے چلنے ہیں، سب کی جو اراضی ہے اس کا تعین ہونا ضروری ہے، لیکن وہاں پر یہ سلسلہ موجود نہیں تھا. یہ بہت پریشانی تھی. گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے باہمی طور کے اوپر فیصلہ کیا کہ ہمیں ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس کے نتیجے میں جلد از جلد فوری طور کے اوپر قبائلیوں کی جو اراضی ہے ان کا ریکارڈ مرتب ہو سکے، جس کی جو رقبہ ہے قانونی طور کے اوپر اس کے پاس جائے، لیکن قانونی چارہ جوئی انہیں نہ کرنی پڑے، عدالتوں کے اندر مقدمات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور لڑائی جھگڑے بھی نہ ہو. اس سلسلے کے اندر فیصلہ کیا گیا. لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت ایک کونسل آف ایلڈرز قائم کر دی گئی ہے، جس کے اندر جس کی تعداد مجموعی طور پر 25 ہوگی. 25 جرگے قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 1 ماہ کا انہیں ٹائم دیا گیا ہے کہ جس کے اندر اے سی اور ڈپٹی کمشنر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جتنی قومیں ہیں قبائلی علاقوں میں ان کی متناسب نمائندگی ہوگی اس جرگے کے اندر. وہ جرگہ 1 مہینے کے اندر فیصلہ کرے گا کہ کون سی اراضی کس قبیلے کی ہے.
اور پھر اس کا لینڈ ریکارڈ مرتب کیا جائے گا 1 ماہ کے اندر، تاکہ آئندہ مالی سال کے دوران وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ جو فاٹا میں تعمیر و ترقی کا کام شروع کرنا ہے، 100 روپے کا اجرا ہونا ہے، وہ کام شروع ہو اس کا سکے۔ مطلب ہے بھٹی صاحب یہ سارے تنازعات اور جن کا ذکر آپ کریں کہ یہ اراضی کے معاملات حل ہوں گے، اس کے بعد پھر ترقیاتی بجٹ ایشو ہوگا فاٹا کو، پھر ہم کہہ سکیں گے کہ فاٹا ترقی کے دھارے میں داخل ہو گیا؟ جی بالکل آپ نے درست کہا، چونکہ فاٹا کے اندر امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھتے ہوئے سستے انصاف کی فراہمی اور وہاں پر جو قبائلیوں کے مسائل ہیں ان تمام مسائل کو حل کرتے ہوئے کہ انہیں عدالتوں کے انہیں دروازے نہ کھٹکھٹانے پڑے، ان کی ڈور سٹیپ کے اوپر ان کی عزت نفس مجروح ہوئے بغیر ان کے مسائل حل ہو جائیں، اس کے سلسلے کے اندر یہ گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا یہ اقدام تھا، جس کے نتیجے میں 1 ماہ کے اندر ان تمام معاملات کو تنازعات کو حل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے، جس کے بعد ہی وہاں پر فاٹا کی سماجی معاشی تعمیر و ترقی کا عمل شروع ہوگا، پھر ہی وہاں پر جب قبائلی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال ہوگی، پھر ہی وفاقی حکومت ان فنڈز کو ڈسپرس کر سکے گی، جہاں پر اکنامک زون بنیں گے، سکول بنیں گے، ہاسپٹلز بنیں گے اور دیگر اداروں کی تعمیر ہوگی، اور اس حوالے سے یہ اقدام لازم تھا جس کو یقینی بنا لیا گیا صرف 1 ماہ کے اندر، اور اس معاملے کی پروویژن لوکل باڈیز ایکٹ جو تھا 29 اپریل کو جس کو عمل درآمد کیا گیا ہے اس کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے، اور ماضی کے اندر جو پولیٹیکل ایجنٹ جو اس کے اندر یہ اقدام کرتے تھے، اس کے اندر نیپوٹزم ہوتی تھی، رشوت کا استعمال ہوتا تھا، اس سے اس سے الگ ایک نظام قائم کیا گیا جس کے اندر قبیلوں کی متراسب نمائندگی ذریعے وہ خود قبیلے اپنی اراضی کا تعین کر کے کونسل آف ایلڈرز کو آگاہ کریں گے، جنہیں بعد میں قانونی شکل دے دی جائے گی تاکہ مستقبل میں کوئی تنازع سڑ نہ اٹھا سکے۔ بالکل صحیح سہیل بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، 2 بہت اہم سٹوریز تھیں جو آپ نے ہمارے ساتھ۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں اور کچھ موسم کی بات کرتے ہیں۔ اگر ملک بھر کے موسم کی بات کی جائے تو اوورآل گرم اور خشک موسم ہے۔ بڑے شہروں کا درجہ حرارت کیا رہے گا آج وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 24 اور زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے۔ اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 27 اور زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ جبکہ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 21 اور زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے۔ اور اب بات کریں گے پشاور کا درجہ حرارت کیا ہوگا۔ پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت 22 اور زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ اور جناب کوئٹہ میں کم سے کم 16 اور زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے۔ تو جناب یہ تو تھا موسم کا حال، اور ابھی ہم نے لینی ہے ایک بریک۔ جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم ماں کی عظمت پر بات کریں گے۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ ماں جیسی عظیم ہستی، آخر مقام کیا ہے ماں کا؟ ہمارا دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہم اپنی ماؤں کو ہمیں کیسے مخاطب کرنا چاہیے؟ کیا جو حق دین اسلام نے ایک ماں کو دیا ہے کیا ہم وہ ادا کرتے ہیں؟ اس کو ہم وہ بدلہ جو ایک ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، تربیت کرتی ہے، اس کو بڑا کرتی ہے، اس کی دوست ہوتی ہے، اس کی رہنما ہوتی ہے، بہت سی قربانیاں جو ماں دیتی ہے، کیا ہم ان قربانیوں کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اس سارے معاملے پر آج ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ بالکل، اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں صاحبزادہ سید اسرار الحسن صاحب، اسلامی اسکالر ہیں، آپ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو فار جوائننگ اس۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ہیں، آپ بھی اسلامی اسکالر ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ ماں کی عظمت پر بات ہوگی، ماں جیسی عظیم ہستی، بے شک ہم باتیں جتنی مرضی کر لیں، عملاً اگر کچھ نہیں کرتے تو باتیں صرف باتیں ہیں۔ آج ہم یہ تھوڑی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کیا تلقین کرتا ہے، ماں کا مقام اور ماں کی عظمت کیا بیان کی گئی ہے ہمارے دین میں۔ سب سے پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کلیئرلی فرمایا ہے والدین کے حوالے سے، وبالوالدین احسانہ،
اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور اگر اس چیز کو سمجھنا ہو، آپ کی انٹروڈکشن بڑا زبردست تھا، اس کے اندر ایک نقطہ جو آپ نے رکھا اٹس ویری انلائٹننگ، تو اسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے میں یہ بات کہوں گا اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بصیر ہوں، میں سمیع ہوں، میں رحمان ہوں، میں اومنیپٹنٹ ہوں، میں اومنیشینٹ ہوں. مگر اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا جب فرمایا تو اس کی ایکسٹینٹ نہیں بتائی، یعنی کہ یہ نہیں بتایا کہ میں کتنا سمیع ہوں، میں کتنا بصیر ہوں، میں کتنا رحمان ہوں. مگر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار کا اظہار کیا انسان کے ساتھ، اس صفت کا اظہار کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو کوالیفائی بھی کیا ہے اور کوانٹیفائی بھی کیا ہے، یہ کہہ کر کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں. تو فرام دا ویری آؤٹ سیٹ ماں کی عظمت کلیئر ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اینڈ دین ہی سنگلڈ آؤٹ دا مدر، اور اس کی مثال دے کر اپنی صفت کا حصہ بنا کر، اور کسی صفت کو نہ کوالیفائی اس طرح کیا نہ کوانٹیفائی کیا، مگر ماں کے مقام کو ظاہر کر دیا، اس کو کوالیفائی بھی کیا اور کوانٹیفائی بھی کیا. تو یہ تو قرآن مجید کی روشنی میں. آگے آپ حدیث پاک کی طرف آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمانے عالی شان ہیں جہاں آپ نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا فرمایا. امام الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ میں نے لکھا تھا تاکہ میں اس کو بتا سکوں. آپ نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے حوالے سے فرمایا کہ یہ کیا چیزیں ہیں. نمبر 1، اپنے والدین کا فرما بردار ہو جائیں، ان کی بات مانیں، حتیٰ کہ اپنی نفلی عبادات پر بھی ان کی بات کو ترجیح دیں، فرضی عبادات پہ نہیں، نفلی. یہ بہت بڑی باتیں ہیں. پھر آپ نے کہا کہ ان کی ہر بات کو ترجیح دیں. اپنی والنٹری پریز کے اوپر آپ نے کہا کہ ان کی بات کو اوبے کریں. آپ نے کہا ہر اس چیز سے بچیں جس سے انہوں نے منع کیا ہے، جو جائز چیزیں ہیں ان سے بچیں، جن سے انہوں نے منع کیا ان کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں. ہیو اے ویری مرسیفل اینڈ ہیوملٹی کنڈکٹ ٹورڈز دیم. ان کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں، اور یہاں تک کہا کہ ان کو گھوریں مت غصے سے، یہاں تک کہا. اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ان کو، اور یہ ایک چیز اٹ اسٹرک می ویری ڈیپلی کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر، کیونکہ باہر بھی میرا کافی وقت گزرا، یہاں بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں. باہر تو اس کامن اس طرح کرنا کہ ماں باپ کو ان کے نام سے بلانا. آپ نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی بے ادبی ہے، ماں باپ کو ان کے نام سے بلانا. اور پھر کہا کہ ان کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ پیش آئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہاں آپ نے جب ماں کو سنگل آؤٹ کیا ماں کی عظمت کے حوالے سے، آپ کی حدیث پاک ہے کہ آپ کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں، میں دین اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جہاد کر سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری والدہ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ حیات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ پہلے اس کی خدمت کرو، اس کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے. اب یہ بڑی فیمس اور کامن حدیث ہے بچے کی زبان پہ ماشاءاللہ، مگر اس کے اندر ایک میں نقطہ پک کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہاری والدہ کے پاؤں کے نیچے ہے. اس سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اپنی ماں کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی طرح ہو جاؤ، عاجزی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ایسا ہو کہ عاجزی والا ہو. بالکل. میں جب یہ پڑھ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے سوچا اتنی عاجزی بندہ کس طرح کرے. تو وہاں ایک اور حدیث پاک ہے اور اس سے یہ سارا نقطہ کلیئر ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حرم پاک میں تشریف فرما تھے، اور حرم پاک کے اندر ایک بزرگ بی بی آئی. تو جب وہ قریب آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی کملی اپنی چادر مبارک اتاری، اینڈ ہی لیڈ اٹ آن دا فلور، اور ان کو اس پہ بٹھا دیا. تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، پھر وہ جو بزرگ بی بی تھیں وہ چلی گئیں. تو آپ کے پاس جو آپ کے کمپینین صحابہ بیٹھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھی؟ اتنی عزت، اتنی شفقت، اتنا احترام، یہ کون تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے میری پالنے والی ماں تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. اس سے مجھے سمجھ آ گئی کہ جب عاجزی کی بات کی جا رہی ہے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالنے والی ماں کی اتنی عظمت اور اتنی
احترام اور اتنی محبت فرمائی، بالکل، تو جو بایولوجیکل مدر ہے اس کا کیا کیا مطلب؟ بات ہے. اور اسی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے صحیح جو ہماری ایک لائن لینتھ ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے. خاص طور پر آج ہم بات کریں صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ڈاکٹر ثروت صاحبہ آپ کو بھی شامل گفتگو کریں گے. بات ہو رہی ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے. آپ کیسے بیان کریں گے کہ ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے. ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے. ماں لطف ہے، سکون ہے، شفقت ہے، پیار ہے. اگر کائنات میں کسی ایک رشتے کو ہم نام دے سکیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے تعارف کرایا ہے تو وہ ماں کا رشتہ ہے. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں. سوچئے تو صحیح کہ وہ پاک پروردگار عالم کس قدر رحمان، کس قدر مہربان، کس قدر کریم ہم پر ہوگا کہ جو ایک ماں کی محبت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ایک ماں کی محبت کا احسان ادا نہیں کر سکتے، تو وہ رب العالمین جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. مدرس ڈے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ابھی 17 مارچ کو میری والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو کل کا دن میں نے بڑا تکلیف دہ گزارا. اور ظاہر ہے مجھے اپنی کل میں نے چند مصرے کہے اور اپنی والدہ کو ڈیڈیکیٹ کیے. میں چاہتی ہوں کہ آج آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں کہ چوڑیاں ہاتھوں میں گن گن کے وہ پہناتی تھی. چوڑیاں ہاتھوں میں گن گن کے وہ پہناتی تھی جب میری ماں مجھے سینے سے یوں لپٹاتی تھی. جب کبھی لفظ میرے ہونٹوں پہ آیا ہوگا قل هو اللہ احد پڑھ کے یوں پھونکا ہوگا. پھر کبھی چاند سی پیشانی کو بوسہ دے کر یوں میرے بخت سنورنے کی دعا کی ہوگی. میری گڑیا میری بیٹی میری ہمراز ہے تو، میری گڑیا میری بیٹی میری ہمراز ہے تو، اے میری جان سخن دل کا ہر ایک راز ہے تو. تو ہمیشہ ہے میری پاک دعاؤں کی امی، تو ہمیشہ رہے سرسبز بہاروں کی امی. ظاہر ہے ماں کی دعائیں ہمیشہ اولاد کے ساتھ رہا کرتی ہیں. اور جب ہم مذہب اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ہمیں ماؤں کی عظمت اور ماؤں کی فضیلت نظر آتی ہے. روایت کی بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک نوجوان حالت احتضار یعنی نزع یعنی جانکنی کی کیفیت میں گرفتار تھا. صحابہ کرام نے آ کر عرض کی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نوجوان بڑی سختی میں ہے، آپ چل کر دعا فرما دیجئے تو اس کی مشکل آسان ہو جائے. یعنی اگر شفا اس کے نصیب میں ہے تو وہ شفا یاب ہو جائے، اور اگر دنیا سے جانا اس کے نصیب میں ہے تو وہ مشکل آسان ہو جائے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے گھر پہنچے مدینہ منورہ میں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو سرکار نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اپنے سامنے کیا نظر آ رہا ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ایک نہایت مہیب، ایک نہایت خوفناک صورت نظر آ رہی ہے کہ جس کو دیکھ کر میرے جسم میں تھر تھری طاری ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، مگر اس نوجوان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نوجوان کچھ ایسا گنہگار ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی امام الانبیاء جیسا رسول اس کے سامنے کھڑا ہوا اس کو تاکید کر رہا ہوں کہ کلمہ پڑھو، مگر کلمہ اس کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا ہے. جب ارد گرد کے لوگوں سے احوال معلوم کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ نوجوان اپنی ماں کا نافرمان تھا، یعنی بڑا سرکش، بڑا خودسر، بڑا گستاخ تھا اور اپنی ماں سے بدتمیزی کیا کرتا تھا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں کو بلوایا اور کہا کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اتنا خودسر، اتنا سرکش اور اتنا بدتمیز تھا کہ میں اب اس کو معاف نہیں کر سکتی. اس نے کئی مواقع پر میرا بہت زیادہ دل دکھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، کہا کہ اچھا گھر کے باہر جو صحن ہے اس میں لکڑیاں لا کر ڈھیر کرو اور اس میں آگ لگا دو. اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نوجوان کو اس لکڑیوں کے ڈھیر میں لے جا کے ڈال دو. اب ماں تھی نا،
ماں کا دل تڑپ گیا، پسیج گیا. اس نے پریشان ہو کر پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ میرے بیٹے کو آگ میں جلا دیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج اگر اسے دنیا کی آگ میں نہ جلایا جائے گا تو اگر یہ ماں کا نافرمان دنیا سے جائے گا تو اسے کل آخرت کی آگ میں جلایا جائے گا. اب ماں کا دل تھا نا، معاف کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد تھا، ماں نے معاف کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا تعلیم فرمائی. اس نوجوان نے وہ دعا پڑھی اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ تعلیم فرمایا اور اس نے کلمہ بھی اپنی زبان پہ جاری کیا. اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اب تمہیں اپنے سامنے کیا نظر آتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے سامنے ایک خوبصورت نورانی شخصیت نظر آ رہی ہے جس کے ہاتھوں میں ایک گلاب کا پھول ہے اور جو میری جانب بڑھا رہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس گلاب کے پھول کو لے کر سونگھ لو، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کی اہمیت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے. اور یقیناً وہ واقعہ بھی آپ کے اذہان فکر میں موجود ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ جا رہے تھے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ مناجات کے لیے طور پر، تو ایک مرتبہ وحی پروردگار عالم آئی. کہا کہ موسیٰ اب جو گھر سے نکلنا تو سنبھل کے نکلنا، اس لیے کہ وہ ماں جس کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے رہتے تھے، وہ ماں جو ہر وقت سراپا دعا رہتی تھی، اب وہ ماں دنیا میں موجود نہیں ہے تمہارے لیے دعا کرنے کے لیے. تو خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کی مائیں دنیا میں موجود ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ ماں دنیا سے چلی بھی جاتی ہے لیکن اپنی اولاد کے لیے دعا ضرور کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر تمہاری ماں دنیا میں نہیں ہے تو اپنی ماؤں کی قبور پہ جاؤ اور اپنی ماؤں کی قبور پر جا کر ان سے اپنی مشکلات کہو، ان سے دعاؤں کی درخواست کرو. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ وہ واقعہ آپ سب کے اذہان فکر میں موجود ہوگا، کہ جب ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی ماں سے محبت کا حق کیسے ادا کروں؟ کہا کہ ان کی قبر پہ جایا کرو، بار بار جایا کرو. کہا کہ مجھے تو میں چھوٹا سا تھا جب والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اب مجھے ان کی قبر کا نشان بھی معلوم نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اپنے گھر کے صحن میں ہاتھ کی لکیر سے قبر کا نشان بنا لو. یعنی وہاں پر قبر نہیں ہے، صرف ہاتھ کی لکیر سے کہا کہ قبر کا نشان بنا لو. اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دعا کے لیے اپنی ماں سے درخواست کیا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ تمہاری ماں عالم برزخ سے تمہارے لیے دعائیں کریں. تو ماں وہ ہستی ہے کہ جو دنیا سے چلی بھی جاتی ہے تو وہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتی رہتی ہے. بے شک بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. میں چاہوں گا کہ صاحبزادہ سید اسرار الحسن صاحب، جس طرح ڈاکٹر ثروت نے نافرمانی کا ایک میں پک کرنا چاہ رہا ہوں وہاں سے چیز کہ نافرمانی کی سزا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے زندگی کا ایک واقعہ بھی شیئر کیا، تو نافرمانی کی کتنی بڑی سزا ہے. تلخ لہجے میں بات کرنا، بات نہ ماننا، برا بھلا کہنا یا نافرمانی کرنا، اس کی سزائیں کیا ہیں؟ کیسے اسلام کہتا ہے کہ ماں کی نافرمانی کی تو یہ سزا ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی فرما برداری کر کر یہ تمہاری جنت جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے، ان کی فرما برداری نہیں کرو گے، so this can be a means for you to go to the hellfire، تو یہ تمہارے جہنم جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی، کیونکہ جہنم میں وہی جائے گا جس پہ خدا کی ذات راضی نہیں ہے. تو ہر ایک کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، مگر جنت اور جہنم کا جو معیار اللہ نے سیٹ کر دیا ہے، اس سے بڑی جزا جنت کے حوالے سے کوئی نہیں اور اس سے بڑی سزا جہنم کے حوالے سے کوئی نہیں. تو ماں اور باپ کا جو نافرمان ہوگا اس کے لیے بہت عذاب ہے، بہت سزا ہے. اور جو آپ نے ڈاکٹر صاحبہ نے سب سے پہلے تو دعا کریں اللہ پاک ان کی والدہ محترمہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور یہ ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہماری آپ کی جن جن لوگوں کی بھائیوں بہنوں کی مائیں زندہ ہیں، اس کو غنیمت جانیں. بالکل لمیٹڈ ٹائم ہے، تو اللہ پاک خیر فرمائے. باقی یہ بات ضرور ہے کہ اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں. جتنا بڑا بندے سے گناہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں بندہ توبہ کرے، اللہ پاک معاف کر دیں گے. جو آپ نے حدیث پاک ڈاکٹر صاحبہ نے بیان کی،
اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے کہ ماں کے پیار نے اور یہ برداشت نہ کیا کہ اس کو جلایا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ٹارچر کے حوالے سے, آگ کے ٹارچر کے حوالے سے بالکل کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے, مگر یہ ہائی لائٹ کرتا ہے یہ کتنا سخت اور زبردست قسم کا ایشو ہے کہ نبی کریم سے ماں کے نافرمان کو کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو, اور یہ بہت بڑی بات ہے. تو اللہ کی فضل سے لیٹس فوکس آن جو فرما بردار رہیں, اور جو نہیں فرما برداری کرتے لیٹس ہوپ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی, کیونکہ ہمارے ہاں کیا کانسیپٹ ہے, ہم اللہ سے, دین اسلام سے اپنے بچوں کو ڈراتے رہتے ہیں. وہ جو ڈر اور خوف ہوتے ہیں نا, وہ ہمیں زیادہ ریجڈ بناتا جاتا ہے. میرے خیال میں ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ آپ کا سدھرنے کا کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے جب آپ توبہ کرتے ہیں اور آپ سدھر جاتے ہیں, کیونکہ اللہ غفور الرحیم فوراً معاف فرما دیتے ہیں بندے کو. ذرا اگر ایک ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو وہاں ماں کی عظمت کے حوالے سے ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, وہ ہے ماں کی تربیت جو وہ بچوں کی کرتی ہے. اس کے لیے آئیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ایک روایت ہے, امام حسن علیہ السلام نے روایت کیا کہ ایک شام کو 3 دن کے فاقے کے بعد ساری فیملی اکٹھی بیٹھی ہوئی تھی, جس کے اندر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, حسنین کریمین علیہم السلام اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا. معمول کے مطابق سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نے کھانا بنا کے پہلے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حسنین کریمین کو پیش کیا, انہوں نے تناول فرمایا. اس کے بعد آپ کھانے کے لیے بیٹھ گئیں. جب آپ نے ایک ٹکڑا توڑا ہی تو باہر ایک سوالی نے دستک کر دی. اس نے کہا کہ کوئی ہے جو اللہ کے بندے کو کچھ کھانے کو دے دے. تو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 دن کا فاقہ تھا میری والدہ کا, سیدہ پاک نے کھانا 3 دن کا نہیں کھایا تھا, تو انہوں نے دے دیا مجھے کہ جا کے سوالی کو دے دو. یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میں جلدی سے یہ بھی بات کہتا چلوں کہ مدینہ پاک میں اگر کوئی سوالی مانگنے کے لیے آ جائے اور کسی کے پاس کچھ نہ ہو دینے کے لیے, اس گھر چلے جاؤ, علی اور فاطمہ کے گھر چلے جاؤ, یا اپنے بچوں کے منہ سے بھی لقمہ نکال کے دے دیں گے. یہ وہ چیز ہے. اب آپ یہ امیجن کریں کہ جب امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام اپنی فارمیٹیو ایئرس کے اندر ماں اور باپ کا, خاص طور کے اگر ماں کے حوالے سے بات کیا, سیدہ پاک کا یہ جنروسٹی اور یہ معیار دیکھ رہے ہیں, تو تبھی وہ بڑے ہو کے امام حسن علیہ السلام دنیا کی موسٹ پاورفل سیٹ انہیں آفر ہو رہی ہے, انہوں نے اس کو دین اسلام کے لیے چھوڑ دیا. امام حسین علیہ السلام نے اپنا کنبہ قربان کر دیا دین اسلام کے لیے. تو یہ جو چیز آتی ہے یہ تربیت کے حوالے سے. اسی پر سوال کریں گے ڈاکٹر ثروت صاحبہ, جیسے کہ اسرار الحسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں, خاتون جنت کی بات کر رہے ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, آپ کیسے بیان کریں گی وہ کیسی ماں تھی, اور ان کی تربیت میں کیا خاص ایلیمنٹ تھا جو آج کی ماؤں کو بھی سیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی ایسی ہی مائیں بنیں, ان کی پیروکار بنے؟ میری بہن, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا جناب شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کل, کیونکہ پورا دن ہم مختلف ٹی وی چینلز پر ماؤں کے حوالے سے گفتگو سنتے رہے, تو میں تو صرف ایک شعر کے اندر اس بات کو تمام کروں گی کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک گھرانہ ہے, اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش تربیت میں پلے ہوئے وہ بچے. اچھا, ایک نقطے پر میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. ہمارے یہاں عموماً بچوں کی عزت نفس کا خیال نہیں کیا جاتا, یعنی اگر باپ بھی اسے پکارے گا تو کچھ اور کہہ کے پکارے گا, ماں بھی گھر میں پکارے گی تو کچھ اور کہہ کے پکارے گی. لیکن اللہ کے رسول کا گھرانہ کیا کہتا ہے, جب شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کو مخاطب کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اے میرے میوہ دل, اے میرے نور نظر, اے میرے لخت جگر, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. ڈاکٹر صاحبہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے, اولاد کو ڈاکٹر صاحبہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بالکل, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے گا سب سویرے پاکستان. ویلکم
बैक जनाब। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे माँ की अज़मत, अहमियत, फजीलत। कुरान क्या कहता है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में माँ की अहमियत और फजीलत के बारे में क्या इरशाद फरमाया, अहदीस में माँ की अहमियत और फजीलत के बारे में क्या क्या कहा गया। और ख़ास तौर पर हम बात कर रहे थे खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से कि वो उन्होंने कैसे तरबियत की और वो कैसी माँ थी, और एज अ रोल मॉडल हमें उन्हें किस तरह से देखना चाहिए और आज की माँओं को उन्हें कैसे फॉलो करना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम इस डिस्कशन को भी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे चूँकि जो कल दिन गुजर गया वो मदर्स डे के हवाले से पूरी दुनिया में मनाया गया है। हम इस सेगमेंट में बात करेंगे मदर्स डे मनाना, एक दिन मनाना, क्योंकि मुख्तलिफ राय होती हैं। कुछ लोग कहते हैं मनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं, माँ के लिए वो एक दिन मखसूस क्यों होना चाहिए। माँ के लिए तो पूरे दिन में हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड माँ का होता है। तो बहरहाल मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। बिल्कुल, इस घंटे में और इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगी नौशाबा मनान साहिबा, माहिर नफ्सियात हैं, और उनसे हम थोड़ा बात करेंगे कि हमारे मुआशरे में जो नाफरमानी का एलिमेंट बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पर माँ के लिए, कि ओल्ड एज होम्स हमें सबसे बेस्ट नज़र आते हैं कि अगर वहाँ माँ को रख दिया जाए तो कि वो सुकून में रहेगी, लेकिन कैसे एक वो माँ जो अपने लखते जिगर को दूर हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो औलाद ये कैसे बर्दाश्त कर लेती है। डॉक्टर बिल्किस भी होंगी हमारे साथ, एज अ मदर उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो हमारे साथ अपनी लाइफ एक्सपीरियंस क्या शेयर करेंगी, उनसे बात करेंगे। और हमारी नुमाइंदा फैसलाबाद से शहनाज महमूद भी हमारे साथ होंगी, जो कि एक ओल्ड एज होम में मौजूद हैं, और उनके साथ भी कुछ माएँ मौजूद हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है वो भी हम सुनेंगे और शेयर करेंगे आपके साथ सब कुछ। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर सरवत साहिबा, जहाँ से हमने छोड़ी थी बात वहाँ से आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी बहुत शुक्रिया। और मैं ये बात कर रही थी कि जनाब शहज़ादी कौनैन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वो घराना के सबक सीखे कोई, ये फ़ातिमा के दिल के टुकड़ों से कहाँ पर सुलह होती है, कहाँ पर जंग होती है, और वो घराना जो कि कुरान का घराना, हिदायत का घराना, शरीयत का घराना, जिस घर में नबूवत आई है, जिस घर में हिदायत आई है, उस घराने के मकीनों के तरीक़े ऐसे थे कि वो पूरी कायनात के वास्ते रोल मॉडल बन गए। आज हम शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घराने पर बात करते हैं, तो एक नुक्ता जो उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात, वैसे तो 18 बरस की ज़िंदगी है, 9 बरस बाबा के घर में, 9 बरस शौहर के घर में, लेकिन ये जो आखिरी दिन है, ज़िंदगी के आखिरी लम्हात है, ये बड़ी अहमियत के हामिल है। तो इसमें मैं देखती हूँ तारीख़ के औराक़ में कि जब शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा ने ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि सरकार ने फरमाया कि बस फातिमा अब तुम मेरे पास आ जाओगी, तो शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा ने जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए खाना बनाया, उनके नहलाने का पानी गर्म किया और घर की सफाई सुथराई में मशगूल हुई। यानी ये एक माँ की अज़मत है, ये एक माँ के जज्बात हैं कि वो चाहे कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, कितनी ही बीमार क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद वो ये चाहती है कि दुनिया से जाते जाते भी अपने बच्चों के लिए राहत और आराम का सामान मुहैया कर दे। और तरबियत का क्या कहना कि जनाब ज़ैनब कुबरा बहुत कम सिन है जब जनाब शहज़ादी कौनैन फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया, लेकिन इसके बावजूद आपकी वसीयतों की अमीन करार पाई जनाब ज़ैनब कुबरा। तो अगर माँ वैसी हो तो बेटी ज़ैनब कुबरा करबला की शेरदिल खातून बनती है, अगर माँ रसूल की बेटी हो तो फिर हुसैन जैसा बेटा बनता है। और इस घराने में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जिनको मैं आपकी समातों के वास्ते नजर कर सकती हूँ। और अगर इसको एक कदम आगे बढ़ाइए तो करबला के मैदान में आइए और यहाँ की अजीम माओ को सलाम पेश करें कि जिन्होंने दीन हक के वास्ते अपनी गोद के पालों को कुर्बान कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। नुशाबा, मैं चाह रही थी कि आपसे एक छोटा सा कमेंट लेते हैं और उसके बाद चूंकि शहनाज हैं हमारे साथ और वो कुछ माओं के साथ हैं ओल्ड एज होम में, फिर हम, क्योंकि नुशाबा आपका रोल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होगा इस सेगमेंट में कि ये कौन से बच्चे होते हैं जो अपनी माओ, जिन्होंने इतनी मुश्किल से उन्हें पाला होता है, अपना पेट काट के पाला होता है, वही औलाद जब जवान होती है तो उन्हीं बूढ़ी माओं को ओल्ड एज होम में जाकर छोड़ आती है और मिलना दूर और इतना बड़ा जुल्म वो कैसे कर लेती है। उससे पहले नुशाबा, हम जब दिन मनाते हैं माँ की मदर्स डे के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या ये जो मुख्तलिफ राय है बेसिकली लोगों की कि मनाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, माँ के लिए तो हर दिन माँ का होता है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? और ख़ास तौर पर इंसानी नफ्सियात क्या तकाजा करती है माँ की मोहब्बत को लेकर?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया दुआ और जमीला आपके मदु करने का। थैंक यू। टॉपिक बहुत सेंसिटिव भी है। आप ये देखें माँ का जो रोल, क्या बात करेंगे इस पे। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत ही 70 माओं का के बराबर बताई, कंपैरिजन ही माँ की मोहब्बत के साथ किया। और फिर साइकोलॉजी जितनी भी है, नफ्सियात जितनी भी बेस करती है, वो पेरेंटिंग या मॉडलिंग या माँ के किरदार के ऊपर करती है, माँ के रोल के ऊपर करती है। माँ बच्चे की एक जिबिल्लत के अंदर है या एक उसकी खसलत के अंदर है, वो जो मोहब्बत है, अनकंडीशनल लव जो माँ का है अपनी औलाद के लिए, वो अल्लाह ने सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात नहीं बल्कि जानवर के अंदर भी वो मोहब्बत और वो अफेक्शन डाली है। माँ बच्चे की इमोशनल, फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल या सोशल ट्रेनिंग कर रही होती है। और दुआ इसका जो ट्रेनिंग का ताल्लुक़ उसकी पैदाइश के बाद नहीं, बल्कि जिस वक्त उसको ये पता चलता है कि अल्लाह ने उसको ब्लेस किया है कोई मखलूक दुनिया में लेकर आने के लिए, तो ख़ास कर जो मैं बात हमेशा कहती हूँ कि माओं का रोल उसी वक्त शुरू हो जाता है जब उन्हें ये अंदाज़ा होता है या उन्हें ये यकीन होता है कि वो एक दुनिया में एक अल्लाह की एक मखलूक को लेकर आ रहे हैं। और उस वक्त अगर वो अपना जो उनकी जो सोच है माओं की, वो उस बच्चे के ऊपर क्या असरअंदाज कर रही होती है। अब उस सोच के अंदर जो माँ की, जैसे डरी हुई माँ, गुस्से वाली माँ, ये जो सोच है, ये उस माँ के ऊपर हमारी जो सोसाइटी, अब इसमें जो किरदार हम माँ का तो बारहा कह रहे हैं, लेकिन जो वालिद का किरदार है या जो बाप का किरदार है, उसमें वो कितना रोल प्ले करता है, इसको इग्नोर कर देते हैं। कि जिस वक्त उस वक्त उस माँ को जो एनवायरनमेंट के अंदर, ख़ासकर जो उसका जो हस्बैंड है या जो उस बच्चे का बाप है, उसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो उसको कितना कंफर्ट लेवल देता है। ज़ाहिर है डरी हुई माएँ, गुस्से वाली माएँ, या जिस माहौल में डिप्रेशन या थोड़ा सा सप्रेशन होगा या थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट के अंदर, अगर आप समझ लें कि कॉन्फ्लिक्टेड जो पेरेंट्स होते हैं या जो कॉन्फ्लिक्टेड माँ बाप होते हैं, वो बच्चे जब दुनिया में आते हैं, वो दुनिया में आने से पहले ही उनकी नफ्सियात बन चुकी होती है, मैं समझती हूँ काफ़ी हद तक। तो एक चीज़ हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है जब हम इस तरह की बात करते हैं ना कि माँ की जो इमोशनल, देखिए माँ इमोशनली भी, इंटेलेक्चुअली भी, जो इंटेलेक्चुअल भी उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर, अब वो सिर्फ उसका हाथ नहीं है, उसके अंदर उसके जो एनवायरनमेंट में जो उस बच्चे का बाप है उसका किरदार बहुत ज्यादा अहम है इसके अंदर, क्योंकि वो फिजिकल, हम औरत की जो फिजिकल बिल्कुल सही। वापस आते हैं आपके पास वापस आते हैं। और बहुत अहम एक पॉइंट जो आपने रेज किया है कि बेसिकली जो एक अटैचमेंट का एलिमेंट है, उस अटैचमेंट के साथ अपने बच्चे की तरबियत कर देना और उसी में अपने बच्चे को सब कुछ सिखा देना, ये भी एक आप कह लें कि ह्यूमन साइकी जो है वो बड़ी हेल्पफुल है इसमें। बिल्किस आपा, वैसे तो सबको माएँ बहुत प्यारी होती हैं, आपके बारे में सुना है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी आपकी अपनी वालदा के साथ, तो कैसी अटैचमेंट थी, कैसा प्यार मोहब्बत का रिश्ता था, एक तो वो शेयर कीजिए। और अब नाउ एज अ मदर, क्या आप ये फील करती हैं कि आपकी अपने बच्चों के साथ जो अटैचमेंट है, ज़्यादा अब आपको अपनी माँ याद आती हो कि आपकी कितनी अटैचमेंट है उनके साथ थी और किस तरह उन्होंने आपकी तरबियत की, किस तरह ज़िंदगी गुजरी? मेरी अटैचमेंट मेरी वालदा के साथ इस तरह है कि मैं अपनी वालदा के साथ ज़्यादा रही नहीं। एक होता है ना, एक अंदर से एक महरूमी का एहसास, क्योंकि जब मैं, आप लोग को पता है कि मैं चित्राल से बिलोंग करती हूँ और पढ़ाई के लिए जब मेरा वक्त था तो वहाँ पर इतनी अच्छी स्कूलिंग नहीं थी, जो स्कूल्स थे वो बहुत ज़्यादा दूर थे, तो पढ़ाई के लिए मैं अपनी फुप्पो के साथ कराची आ गई थी और मैंने बोर्डिंग हाउस में मतलब अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की है। तो आप सोचें कि 1-2 साल की बच्ची अपने वालदा से दूर हो जाती है और सिर्फ साल में एक दफ़ा 2 महीने के लिए वो अपनी वालदा से मिलती है। और इसी तरह मेरी ज़िंदगी गुजरी, यहाँ तक कि जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तब भी मैं उनके साथ नहीं थी। ये एक महरूमी और एक प्यार, एक मतलब कि मेरी ज़िंदगी में अधूरापन रहेगा और इस अधूरेपन को मैंने अपने बच्चों के लिए समेट के रखा, क्योंकि एक बहुत वक्त ऐसा आता था, बहुत ईदें ऐसी गुज़रती थी जब मुझे अपनी वालदा की ज़रूरत होती थी, हर बच्चे को होती है, और मैं अपनी वालदा के साथ नहीं होती थी। आप यकीन करें, जैसे ही मई, जून, जुलाई की जो छुट्टियां आती थी वो मेरे लिए सब कुछ होता था।
مطلب کہ ان چھٹیوں میں مجھے کھانے کا ذائقہ اچھا لگتا تھا، اور جیسے ہی میں کراچی آ جاتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ مطلب کہ ٹیسٹ نہیں ہے، زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک ایسی روٹین لائف ہے آپ نے گزارنی ہے۔ والدہ کبھی کبھار اس قدر یاد آتی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا۔ بہت سارے ایسے ہمارے کلچر کے وہ ایسے آتے ہیں، جیسے ہم نوروز مناتے ہیں، دوسری چیزیں جو ہمارے اس میں، تو مجھے اپنی والدہ اتنی یاد آتی تھی، کیونکہ میں دیکھتی تھی، دیکھیے جو چیز آپ کے پاس نہیں ہو نا، ہوتے ہوئے نہیں ہو، تو آپ لوگ جو ہے نا کیا کرتے، دوسروں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ جب میں دیکھتی تھی میرے پھوپھی کے بچے ان کے ساتھ ہیں، دوسرے سب ساتھ ہیں، تو میرا خیال صرف اپنے امی کی طرف چلا جاتا تھا۔ میری امی اچھا بلقیس صاحبہ، میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، کتنی آپ نے جو شیئر کر رہی ہیں کہ آپ بورڈنگ میں تھیں اور والدہ کے ساتھ کم وقت گزرتا تھا، لیکن اٹیچمنٹ اتنی زیادہ تھی کہ آپ کو چھٹیوں کا انتظار ہوتا تھا، اور کچھ اتنی بدبخت اولاد بھی ہوتی ہے جس کو ماں نے پتہ نہیں کس طرح کن تکلیفوں اور دکھ سے گزر کے اپنی اولاد کو پالا ہوتا ہے، لیکن وہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے اور اپنی ماؤں کو جب وہ اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ جاتی ہے تو ان کی سائیکی کیا ہوتی ہے، کیوں ان کے دل میں احساس نہیں ہوتا۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ تو شہناز محمود آپ کی طرف آئیں گے اور ان ماؤں سے ہماری ملاقات کروائیں اور ہمیں بتائیں کہ کتنی دیر سے ہیں یہ اولڈ ایج ہوم میں، اور کس جگہ ہے یہ اولڈ ایج ہوم، اور ان کا ایکسپیرینس کیا ہے اور ان کی اولاد ہے۔ جی بالکل جمیل، یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے، میری ماں، میرا سارا مقام تم سے ہے۔ ماں کی عظمت کو سلام۔ لیکن یہاں کے فیصل آباد کا ستیانہ روڈ پہ اولڈ ایج ہوم ہے، یہاں کے ماؤں کو دیکھا ہے جن کے بچوں نے اپنی جنت کو ٹھکرا دیا، اپنی رحمت کو ٹھکرا دیا، بے آسرا اور بے سہارا چھوڑ دیا۔ تو میں خود ماں ہوں تو یہاں پہ آنسو روکنا مشکل ہو گیا۔ میرے ساتھ ایک ایسی ماں موجود ہے، 8 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، یعنی 8 بیٹے بھی مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکے۔ 11 سال سے یہ اس اولڈ ایج ہوم میں موجود ہیں۔ مجھے پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ کے آنسو میں نے دیکھے ہیں، آپ صبر دیکھا ہے، کیوں بچے آپ کو یہاں پہ چھوڑ گئے؟ پتہ نہیں، قسمت ہی ایسی ہوگی، اور کی کہہ سکنے ہیں۔ بچوں نے محنت کر کے پالے، اگوں اپنی قسمت آ، راضی رہن، خوش رہن، میں کی کہہ سکتی ہوں۔ جی بالکل، آنسو ہیں کہ چھلک رہے ہیں، دکھ کے آنسو ہیں کہ برداشت کرنا مشکل ہے کہ جس ماں نے لوریاں دے کر پالا، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو پالا، آج وہ اس قابل ہو گئے، شادیاں کر لی اور اپنی ماں کو بھول گئے، اور 11 سال ہو گئے۔ لیکن یہاں پہ تو ہر طرح کی کہانیاں ہیں کہ یہاں ماں مر جائے تو بیٹے کندھے تک دینے نہیں آتے ہیں۔ آسمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آسمہ صاحبہ 11 سالوں سے یہ ادارہ چلا رہی ہیں، کس طرح کی دکھ بھری کہانیاں دیکھتی ہیں آپ؟ یہاں تو آپ بتا رہی ہیں کوئی کندھا دینا بھی نہیں آتا۔ سب سے زیادہ مجھے فیلنگ اس وقت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ جب ایک ماں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ لوگ، ایک ماں باپ کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کو کندھا دے آخری زندگی کے آخری موڑ پہ، تو لیکن کوئی نہیں ہوتا، پھر ہم لوگ خود ہی ان کو دفن کرتے ہیں، تو بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ جائیداد کا چکر ہے، شادیوں کا چکر ہے کہ بہو آ جاتی ہیں؟ کیا دیکھا آپ نے؟ زیادہ وجہ کیا ہے؟ زیادہ تر بہوؤں کا چکر ہے۔ بہویں جب آ جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی ماں نظر ہی نہ آئے، پھر اب لڑکوں کے بھی اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، لڑکے بھی پھر اسی ڈگر پہ چل جاتے ہیں۔ تو اس طرح بہت دکھی کہانیاں، میرے 11 سال سے بہت لوگ آئے، بہت جی بالکل۔ یہاں پہ صرف 1-2 مائیں نہیں، یہاں پہ 20 ایسی مائیں ہیں، میں آپ کو پہن کر کے دکھاتی ہوں کہ جو اپنے دکھ جو ہے، اپنے آنسو جو ہے صبر کے لیے بیٹھی۔ بڑے افسوس، واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، جب ایسی ماؤں کی کہانی سنتے ہیں تو آنسو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ جس ماں سے بات کر رہی تھیں، ہم چاہیں گے دوبارہ ان سے بات کریں، کیونکہ 11 سال ہو گئے، 8 بیٹے ہیں ان کے، کوئی ان کو ملنے نہیں آیا۔ کسی ایک بیٹے نے کہا چھوڑ کر گیا تو دوسرے نے نہیں کہا ماں ہمارے پاس آ کر رہو، تیسرا، چوتھا، 5واں، ماشاءاللہ 8 بیٹوں کو جنم دیا اس ماں نے، ان کو پالا، پڑھایا، شادی کی۔
8 बेटे आपके, उनको पढ़ाया आपने, कोई एक तो आपका लाडला होगा, कोई तो आपसे प्यार करता होगा, किसी ने तो 11 सालों में आके पलट के आपको देखा होगा, कोई तो कहता होगा माँ मेरे साथ घर चलो। कोई से भी नहीं मिले क्या, कोई नहीं आया। सबका ही करती हूँ, मेरा कोई नहीं करता। कितनी तड़प है अभी भी इस माँ के दिल में, कितनी तड़प है शहनाज? घर गया पहुंचदा नहीं, लागे बह के खा पका लेंदे ने। क्या दिल करता है कि आप अपने बच्चों के पास जाएं? अभी भी उनको मिलने की तड़प है, आस है, उम्मीद है? छड्डिया नहीं जाता पर बच्चे नहीं मिलते, फिर बाजी के पास ही आ जाइदा, इत्थे धक्के खाई दे ने। होर की करिए, ये इन्ना प्यार करते ने अपने माँ प्यो ने, सानू वध के करते ने, अल अपनी रात ना वध के। तो बच्चों को देखा है इस दौरान आपने, मिले हैं कहीं किसी मोड़ पे? बच्चे करते क्या है इनके? 8 बेटे हैं, तो क्या वो इसी शहर में नहीं होते? और करते क्या है वो, मिलने क्यों नहीं आते? 8 बेटे हैं, इसी शहर में होते हैं, क्या क्या करते हैं, मुझे तफसील बताइए। कुछ भी नहीं करते, वारा फिरते हैं, धागे काटते हैं फैक्ट्रियों में, कोई मेहनत देता कोई नहीं देता, किसी का नील भर देने, वो नहीं पैसे दे रहा कि जन्नत को ठुकरा देंगे, फिर वो कभी आए आपके पास? वो आवारा ही फिरेंगे, उनके कौन से रिस्क? क्या करते हैं इनके बच्चे? बस बच्चे हैं वो, इनका ख्याल कोई नहीं करता ना, बेचारी ऐसी रोती रहती हैं, जब भी आती हैं चली जाती, कभी कभार अपने बहन भाइयों के पास चली जाती, फिर आ जाती मेरे पास। 8 बच्चों में से कोई भी कभी नहीं लेने आया? नहीं, कोई नहीं लेने आया। इन्होंने मिलने की कोशिश की? ये तो बेचारी बहुत प्यार करती हैं, सारी जिंदगी मेहनत करके उनको। घर किसके नाम है? घर इन्हीं के नाम है ना, इन्हीं का नाम है। अच्छा, इनके नाम घर था, लेकिन कह रही हैं कि बच्चों ने अपने नाम करवा लिया। उन्होंने बाप ने करवा लिया था, फा दे के गला कोट कोट के मार के। और क्या वालिद क्या करते हैं? पता करंट लांदे रहे ने, ये वो नशाबा वाली बात। आपके जो मियाँ हैं वो क्या करते हैं हयात? कुछ भी नहीं करता, बस भैन भरा लड़े या सारे। जी ये कह रही हैं कि जो इनके मियाँ हैं वो कुछ नहीं करते। ठीक है शहनाज, आपके पास दोबारा आते हैं, वापस आते हैं। और ये एक स्टोरी जो आपने हमारे साथ शेयर की है, बहुत ही दुख भरी दास्तान है इस माँ की, जो 11 साल से इस ओल्ड एज होम में है, 8 बेटे हैं लेकिन मिलने कोई नहीं आता। इशारुल हसन साहब, क्या एग्जाम्पल है ये हमारी सोसाइटी की कि हमारे सुन के आंसू नहीं रुकते, तो उन बेटों के क्या जज्बात हैं, या क्या दिल की जगह पत्थर है उनके ज़मीर ख़त्म हो गए, मर गए। जहाँ तक हमारे दीन की बात है, वो तो जिस तरह आपने भी पहले ज़िक्र किया, मैंने भी 1-2 हदीस पाक आपके सामने रखी। इट्स वेरी क्लियर, इस नाफरमानी और इसको जुल्म कहते हैं। जो बंदा माँ या बाप के ऊपर तो कर ही रहा है, मगर अपनी जान और अपनी कब्र पे भी कर रहा है, तो इसकी मसलन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। मगर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, वो ये है कि बच्चा जो होता है वो जब माँ को, और ये एक्चुअली मुझे आपको ये बात पहले कह देनी चाहिए कि कॉग्निटिव बिहेवियर के हवाले से ये अब साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो इंसान होता है वो मिमिक करता है उसको जिसकी वो सोबत में होता है। बच्चा माँ और बाप की सोबत में सबसे ज़्यादा होता है। मोस्ट अ मदर देन अ फादर, माँ के पास ज़्यादा होता है, बाप के पास फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है। तो वो मिमिक करता है उनको। अगर वो एक अच्छा रोल मॉडल बन के उनको करें, दे वुड कॉपी दैट। तो इसके अंदर सबसे पहले ये सवाल होता है कि ये जो बच्चे इस तरह के मामलात हरकतें करते हैं, जिनकी ज़मीर मर जाते हैं दुनिया में, माँ बाप पे ये जुल्म करते हैं, इनकी ज़िंदगियों के अंदर इनके रोल मॉडल कौन रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए। और हम इंशाल्लाह इस पे थोड़ी सी मैं और इसके साथ एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, रोल मॉडल। और चूंकि इसमें कोई शक नहीं कि माँ बाप ही रोल मॉडल होते हैं, लेकिन अगर कोई और भी रोल मॉडल था तो इनकी तरबियत में कहाँ खला रह गया। और दूसरा, क्या इनके माँ बाप ने इनका ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश नहीं की? एक विशियस साइकिल बन चुका हुआ है। मेरा जितना टाइम अपने, मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहती हूँ। जी सरवर साहिबा। जी मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ। कल क्योंकि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर हर जगह पर माओ की अजमत और माओ की अहमियत पर बात हो रही थी, और मैं एक टीवी चैनल पर एक डिबेट कंपटीशन की जजमेंट में मसरूफ़ थी। तो वहाँ पर यह हुआ कि एक बच्चे ने जब अपनी डिबेट में कुछ ऐसे वाक़यात का जिक्र किया, तो बाकी लोगों ने कहा कि नहीं, आज का दिन क्योंकि बहुत अच्छा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, लिहाजा आज के दिन पे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हमें तमाम माशरे के पहलुओं को दिखाना ज़रूरी है। कल मैंने एक शेर कहा, और कुछ थोड़े बहुत मशक़ सुखन करती रहती हूँ, तो कल मैंने एक शेर कहा इसी हवाले से कि घरों में माओ का जीना अजाब करते हैं, घरों में माओ का जीना अजाब करते हैं, जो आज माओ के दिन पे खिताब करते हैं।
تو باتیں تو ہم بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا اصل میں اپنے گھروں کے اندر اپنے ماؤں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. تو میں نے رات کو اپنے اس شعر کو فیس بک کے اوپر اپڈیٹ کر دیا، تو میری کسی بہن نے لکھا، کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا. آپ یقین کیجئے کہ میں مدرس ڈے پر عیدی ہوم میں بھی جا چکی ہوں، میں کبھی سینٹرل جیل میں ویمنس جیل میں جاتی ہوں درس اور تدریس کے لیے، اور کبھی کسی شیلٹر ہوم میں، جو وہاں پہ داستانیں سننے کو ملتی ہیں، الامان و الحفیظ. اور اس وقت ذہن میں بے اختیار یہ خیال آتا ہے کہ کہاں ہے ان کا ضمیر، کہاں ہے ان کی تربیت. اور وہ جو ابھی ہماری بہن نے ایک بات کہی تھی نا کہ صرف ماں کی تربیت کو مورد الزام نہیں قرار دینا چاہیے، بلکہ کسی بھی بچے کی تربیت میں، اس کی نشو و نما میں دونوں شخصیات کا ہاتھ ہوتا ہے، ماں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اور والد کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. تو اس کے اندر بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر بہت اہمیت ہے. آپ جین سے، وراثت سے انکار نہیں کر سکتے. اور بیٹا تو عموماً باپ کا ہی پرتو ہوا کرتا ہے. تو اگر باپ ساری زندگی بیوی کو نہیں پوچھے گا تو پھر اسی کا بیٹا اپنی ماں کو کیسے پوچھے گا؟ یا یہ کہ کہتے ہیں کہ بھی ماں کی تربیت ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کا باپ اپنے جوان بیٹوں کے سامنے اس کی ماں کی بے عزتی صبح و شام کرتا ہو، یا اس کے ساتھ بدزبانی کرتا ہو، یا گالم گلوچ کرتا ہو، تو وہ اپنے بیٹوں کو بھی تربیت کر رہا ہے کہ وہ آنے والی لڑکیوں کے ساتھ، یعنی ان کی بیویوں کے ساتھ بھی وہ وہی سلوک کریں. بالکل درست کہہ رہی ہیں، پوائنٹ کو ضرور ذہن نشین رکھنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. نوشابہ آپ پہلے بھی بات کر رہی تھی، جس کو ڈاکٹر سرور صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ باپ کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اور یہی جب ہم کہانی سن رہے تھے، ہماری نمائندہ جو موجود ہیں اولڈ ایج ہوم میں، وہ بتا رہی تھی ماں کی اتنی قربانیاں. میرا جو سوال ہے آپ سے نوشابہ، ماں کی اتنی قربانیاں، سب سے بڑا تو دین یہی ہے نا کہ ماں نے اپنے بطن میں اس بچے کو رکھا 9 مہینے اور اتنی مشکلوں سے اس کو پالا، پڑھایا، اتنا بڑا کر دیا. تو یہ جو ساری ماں کی قربانیوں کے باوجود اسی ماں کو ایک نہیں 8 بیٹے لاوارث چھوڑ کر چلے گئے. کیا کہیں گی ان بیٹوں کے لیے ان کی اتنا ضمیر، مطلب یہ ضمیر کی کون سی سٹیج ہے جو بالکل ہی، جس کو کہتے ہیں کہ ڈیڈ ہو گئی، کہ ان کو یہ بھی خیال نہیں، نہ ایک کو، نہ دوسرے کو، نہ تیسرے کو. تو ماں کی قربانیوں کو فراموش کرنا کیا اتنا ہی آسان ہے؟ تو ہماری جو کلچر کی خوبصورتی اور ہمارے ریلیجن کی خوبصورتی یہ تھی کہ ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے، جس کو ہم نے آگے اپنی ویلیوز کو، اپنے ریچولز کو، اپنے کلچر کو ہم نے آگے ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. یہی کام ہوتا ہے پیرنٹس کا. انفارچونیٹلی جتنی بھی ٹریننگ کا جو عنصر ہے وہ بیٹیوں کے اوپر تو ہم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بیٹوں کی تربیت کے اوپر وہ جو کانسنٹریشن ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے. جتنی بھی پیرنٹنگ اور ماڈلنگ ہے، پیرنٹ جو ہوتے ہیں نا، بچے، وہ اپنے پیرنٹس ماڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، رول ماڈل ہوتے ہیں. تو صرف یہ جیسے کہتے ہیں نا میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے، اس میں صرف عورت کا کردار نہیں. میں پھر دوبارہ کہوں گی کہ جیسے ابھی ان خاتون کی اگر آپ پوری سٹوری سنیں تو اس میں 8 بیٹے ہیں. تو جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، بچوں کے اندر آتے ہیں. جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا ایگریشن یا غصہ، یہ جو خصلت یا شخصیت کے اندر بھی جو کچھ عناصر آتے ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. اب اس کے اندر اگر ایسی ماں نے بچپن میں آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، اب ہمیں دیکھیں ایک چیز یہ ریئلائز کرنا کہ بچپن میں ہی اگر ماں دیکھ رہی ہے کہ بچوں کے اندر ایگریشن ہے یا غصہ ہے، مجھے سب سے زیادہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا یہ مائیں بناتی ہیں. علامہ اقبال کو بنانے والی ان کی والدہ تھی. مجھے تھوڑا سا افسوس اس جگہ پر ماؤں کے کردار کو لے کر ہے. سمپتھیٹک ہونا، ڈری ہوئی مائیں، آپ اپنی اتھارٹی شو کریں. یہی ایک ہمیں سوسائٹی کے اندر ایک لے کر آنا ہے کہ جو سمپتھیٹک، کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ یہ ہے کہ تھوڑی میل ڈومینیشن ہے یہاں پر. اب اس کے اندر آپ اپنے کردار کو کیسے لے کر چلتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کے اندر جدھر آپ کی اتھارٹی ہے، جدھر آپ نے اپنا ایک جو بچوں کے لیے ایک رول ماڈل بننا ہے، وہاں پر ماؤں کو سٹینڈ لینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی کو وہاں پر شو کریں. یوزلی مائیں یہ ہوتی ہیں کہ بچوں سے اتنا انفلوئنس ہو جاتی ہیں کہ وہ بچے ان کے اوپر ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے. ماؤں کو بچوں کے اوپر اپنا ایک کنٹرول، جیسے والد کا کنٹرول ہوتا ہے، مائیں بھی اپنے کنٹرول کے اوپر یا اپنے کردار کے اوپر. میرے خیال میں پیرنٹنگ ایک پراپر ایک وہ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر میرے خیال میں ہماری جو مائیں ہیں ان کو بھی پلے کرنا چاہیے. اب اگر ایک اور چیز جو میں آگے کہوں گی، دیکھیں اب یہ تو ایک المیہ سوسائٹی میں اولڈ ہاؤسز کے اس میں بچوں کے لیے لا آپ ضرور ایسا بنائیں. نوشابہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں. ایک بریک لے لیا ہمیں نوشابہ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہم یہیں سے کریں گے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے.
اور خاص طور پر اولڈ ایج ہوم کا بھی ہم رخ کریں گے اور شہناز سے بھی ہم بات کریں گے کہ وہاں پر جو خاتون چلا رہی ہیں یہ جی اولڈ ایج ہوم، بالکل، اور خاص طور پر وہ کیونکہ بات کر رہی تھی کہ جب بچوں کی شادی ہوتی ہے، بیٹوں کی بہو آتی ہے، تو بہت سارے کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں، پھر بیٹے جو ہیں وہ ماؤں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ جاتے ہیں. تو ہم اس پر بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے اور کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جو اتنا ضمیر کو سلا دیتے ہیں بیٹوں کو کہ وہ اپنی بوڑھی ماؤں کو اس طرح سے لاوارث چھوڑ جاتے ہیں. لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. اور ابھی ہم فیصلہ آباد کا رخ کرتے ہیں شہناز محمود کے ساتھ، ایک اور ماں ہیں اولڈ ایج ہوم میں. میں چاہوں گا شہناز ان سے بات کروائیے ہماری، ان کا کیا ایکسپیرینس ہے اور یہ کب سے ہیں یہاں اولڈ ایج ہوم میں؟ جی بالکل، جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کو بڑے لاڈ سے پالا، اپنے بچوں کو لاڈ سے پالا، اپنے جگر گوشوں کو، انہی جگر گوشوں نے ان کے دل جو ہے، ان کے کلیجے جو ہے چھلنی کیے ہوئے ہیں. یہ آہیں لیتی ہیں، سسکیاں لیتی ہیں، روتی ہیں، اپنے بچوں کو یاد کرتی ہیں. ایک ایسی ہی غمزدہ ماں جو آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی ہیں، کئی سالوں سے اسی اولڈ ایج ہوم میں موجود ہے. ایک اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا، بڑے ہی پیار سے پالا، شادی ہوئی چھوڑ کے چلا گیا. کیا کہانی ہے آپ کی، کیا کہیں گے آپ؟ اب تو بیٹا یہ کہا ہے تو وہ چھوڑ کے چلا گیا. ہم کہے گا انہوں نے شادی بھی کرا لی تے خرچہ نہیں انہوں نے میرا چکا ہے. وہ کہنا تسی نکل جاتے، ساڈے کو نہیں خرچہ چکیا جاتا. جی بالکل، ان کے جو میاں ہے وہ نابینا ہے، ان کو بھی گھر سے نکال دیا کہ خرچہ جو ہے نہیں اٹھا سکتا. اب میری شادی ہو گئی ہے، ان کو، اس ماں کو بھی گھر سے نکال دیا. کتنے سالوں سے یہاں پہ رہ رہی ہیں. بچوں کی یاد نہیں آتی، دل نہیں کرتا کہ ان کو گلے سے لگائیں، وہ آ جائے ہمارے پاس؟ ہاں جی آتی ہے، بہت آتی ہے، روتی بھی ہے، وہ نہیں آتا ہے بچہ. جی بالکل، ماؤں کے آنسو ہیں کہ پتھر دل بچوں کے دل جو ہے وہ موم نہیں کر پاتے. کیسے بچے ہیں جو اپنی ماؤں کو بھولے بیٹھے ہیں. مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے راتیں جاگی ہیں، ہر پل دعا کرتی ہیں، بے لوث خدمت، بے لوث محبت. تو شہناز ان کا بیٹا ہوتا کہاں ہے، کہاں رہتا ہے؟ زمین یقین کریں کہ یہ جی بیٹا کہاں رہتا ہے، کیا کام کرتا ہے، کبھی ملنے نہیں آیا؟ فیصل آباد میں رہتا ہے، کبھی نہیں اپنے پاس آیا تھا. کبھی آپ کا دل کیا کہ میں اپنے بیٹے کے جا کے ایک بار اپنے لاڈلے کی صورت دیکھاؤں، دل کو قرار آ جائے؟ میں گئی تھا تو بہو نے نہیں ملتا. بہو نے نہیں ملنے دیا؟ ہاں جی. کیا کہتی ہیں؟ کہنی اس کے نکل جو تیرا بیٹا کہاں رہے نہیں. جی بالکل، کہتی ہیں کہ میں ایک بار ملنے گئی تھی، ممتا سے مجبور ہو کر، پیار لے کر کہ ایک بار اپنے بیٹے کا ماتھا چوماؤں، ایک بار اس کو گلے سے لگا لوں. جب وہ ہاتھوں میں آیا ہوگا، جب وہ ایک دن کا بچہ ہوگا، وہ فیلنگز لینے، وہ محبت لینے گئی تھی، جن کو اپنے ہاتھوں سے پکا کے کھلایا، شہناز پسند کے کھانے بنائے، اس کی صورت ایک نظر دیکھنے کے لیے گئی تھی. شہناز ان سے پوچھیں اگر یہ اپنے بیٹے کو کچھ کہنا چاہیں، آن ایئر کوئی پیغام دینا چاہیں ان کو. جی بیٹے کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ شاید وہ بیٹھا کہیں سن رہے ہوں، ان کا دل پیسے، وہ دوڑا چلا ہے ملنے کے لیے، کیا کہیں گی؟ اچھا اس ماں سے پوچھتے ہیں، اپنی ماں بیٹے کو کیا پیغام دیں گی کہ وہ دوڑے چلے ہیں؟ 8 بیٹے ہیں ماشاءاللہ آپ سے. میں تو یہی کہنی ہے ہر بچہ جو ہے نا ماں کی فرما برداری کرے. اپنے بچوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ آئیں وہ آپ کو لے جائیں، ملنے آئیں؟ ہاں جی ملنا برتن میرے نال، میں تو نہ کوئی شاید نہیں منگتی، دوائی دے سکتی ہوں، تے نہ دین گے تو پھر باجی تو ساری ہے گی سان سانبن والی، پالن والی، تے پر پچھتاؤ گے آخرت سے. پھر باجی دعاواں لے گی، بچوں کو کچھ نہ ملے گا. لیکن پھر بھی یہ مائیں ایسی ہیں کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے اپنے بچوں کو دعائیں دے رہی ہیں، جو کہ نافرمان بچے تھے، اپنی جنت کو بھولے بیٹھے تھے. تو اسما بڑی دعائیں سمیٹ رہی ہیں آپ ان کی. جی شہناز، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے، یہ اللہ تعالیٰ کے میرے نصیب میں تھا کہ میں
लोगों की दुआएं लूँ। मैंने अपने बड़ी पेरेंट्स अच्छी की बात बहुत खिदमत है, की। जाहिर है जिनकी नाफरमान औलाद होगी और ऐसे छोड़ देंगी, फिर जो उनके खिदमत कर रहा होगा दुआएं तो उनके हिस्से में आएंगी। नौशाबा, इससे पहले कि मैं बाकी गेस्ट की तरफ जाऊं, ये एक बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आ रहा है कि जब बेटों की शादी होती है, बहू आती है, तो वो फिर बेटे जो हैं तब उनको छोड़ के जाते हैं। ये क्या एलिमेंट है? क्या जो बहू है क्या उसकी कोई माँ नहीं है, या वो इतनी संगदिल, एक औरत होते हुए इतनी संगदिल हो जाती है कि एक बूढ़ी माँ को जो बोल भी सही नहीं सकती हैं, उसने क्या खा लेना है, 2 वक्त की रोटी खा लेगी, उसको मजबूर कर देती है अपने शौहर को कि जाओ अपनी माँ को ओल्ड एज होम में छोड़ कर आओ। दुआ देखिए, इसमें मैं पहले भी ये बात की कि ये जो हमारा माशरा है ना, इसमें जो केसेस हमारे सामने आते हैं, कुछ बहुओं के केसेस आते हैं विक्टिमाइज्ड के, कुछ मदर्स के या मदर इन लॉज के भी आते हैं। तो हम कोई एक सेट पेट रूल नहीं बना सकते कि सोसाइटी में ये है कि हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि ज़्यादा मेजॉरिटी केसेस किस तरह के आते हैं। तो उसमें जो हमने रियलाइज़ किया या जो एनालाइज़ किया, उसमें प्रॉब्लम जो है वो रिश्तों में नहीं है, ना बहू में, ना माओं में, ना बेटों में है। ये पर्सनालिटी ग्रूमिंग या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की है। जो बच्ची आ रही है बहू के रोल में, अब उधर उसकी तरबियत या जो उसने अपने माँ बाप को देखा है या जो उसने अपने माँ बाप को अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स की खिदमत करते हुए देखा है, या उसके घर में जो बहू के साथ रवैया रखा जा रहा है, तो बेसिकली वो वही फॉलो कर रही है आगे। तो इसमें जो तरबियत का आंसर है ना, यहाँ पर फिर वही चीज़ आ जाती है कि उसको एक पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर हमें बारहा बात करने की। हमारी सोसाइटी की खूबसूरती ये है, हम बिल्कुल एक इमेज ऐसा नहीं दे सकते सोसाइटी में कि सब माएँ ही उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही। हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मिसालें भी हैं बच्चों की जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप की खिदमत की। ऐसे जो केसेस आ रहे हैं, तो उसके लिए जो हमें जो बेशक हमें एक रोल, हमें गवर्नमेंट का मैं समझती हूँ उसमें, अगर ऐसे कोई बच्चे, अच्छा नौशाबा, जहाँ तक आपने पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की बात की है, मैं ये चाहूँगा, तो हाँ, जहाँ तक आपने पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की बात की है, तो इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने रोल मॉडल की भी बात की, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ माँ का एक फ़र्ज़ बनता है, एक किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों की तरबियत में, वहीं बाप का भी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारी सोसाइटी में तरबियत के मामले में ज़्यादा फोकस जो है वो बेटे पे हो जाता है, बेटे को ही ज़्यादा फोकस किया जाता है घर में, इम्पोर्टेंस भी उसी की ज़्यादा है, समझाना बुझाना भी उसी को है। लेकिन एक बेटी जिसको इन सारे मामलात में इग्नोर किया जाता है, ये भूल जाते हैं हम शायद कि इसी बेटी ने जाकर एक घर संभालना है, एक माँ बनना है, एक नस्ल चलनी है इससे। अगर आप मुझे इजाजत दीजिए तो मैं जी सरवत साहब, बात आपकी समातों की नजर करना चाहती हूँ। जी सरवत साहब, एक चीज ऐड अप करूंगी इसमें। जी, मैं यहाँ पर एक बात ही कहना चाहती हूँ कि अभी फेसबुक पे मैंने किसी दिन एक पोस्ट देखी कि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अगर तमाम दुनिया की बेटियों को अपने वालिदैन को रखने का हक हासिल होता तो दुनिया में कोई ओल्ड एज होम ना होता। उसी के ऊपर किसी ने लिखा हुआ था कि अगर यही लड़कियां अपने सास ससुर को अपने वालिदैन समझने लगती तब भी दुनिया में कोई ओल्ड एज होम ना होता। तो हमारे यहाँ बेटियों की तो वाकई उनको तो शुरू दिन से ही बताया जाता है कि जी आपको दूसरे घर जाना है, लेकिन बेटों की तरबियत का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात यह कि वो लड़का कि जिसने 25 साल तक अपनी वालिदा के हाथों से नाश्ता खाया है, जिसने अपनी वालिदा के हाथों की बनी हुई रोटी खाई है, जिसको सब कुछ मालूम है, वो 25 दिन के अंदर इतना बेवकूफ़ कैसे बन जाता है कि अब उसे माँ नजर नहीं आती। बिल्कुल, इस पॉइंट के ऊपर भी जरूर गौर करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। माँ के एहसानात का बदला हम कैसे चुका सकते हैं? माँ की जो एक मोहब्बत है और फिर माँ की जो कुर्बानियाँ और एहसानात हैं, हम किस तरह उनका बदला चुका सकते हैं? किस सूरत में हम माँओं को जो है वो वापस वो चीज़ें किसी सुकून की सूरत में, किसी भी आसाइशों की सूरत में कैसे वापस कर सकते हैं? मैं आपकी इजाज़त से एक्चुअली पहले 1-2 पॉइंट्स बना लूँ, फिर आपके सवाल का भी मैं जवाब दूँगा। इसका बड़ा अच्छा एक जवाब है। सबसे पहले बात यह है कि लड़के और लड़की, बेटे और बेटी के हवाले से ये हम अपने माशरे में तबाही कर रहे हैं
کہ ہم کہتے ہیں کہ جی لڑکے کے لیے بلو، لڑکی کے لیے پنک. یہ ڈسٹنکٹ جینڈرز ہیں. میں یہ ڈینائی نہیں کرتا کہ آپ ان کو بالکل ایک طرح کا کریں. ان کو ایکولی بچے، بیٹے اور بیٹی کی تربیت ایکولی ہونی چاہیے. یہ ڈسٹنکٹ جینڈرز ہیں مگر دے آر کمپلیمنٹری. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. آپ کو بیٹا ہو یا بیٹی ہو ان کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے. سیکنڈ پوائنٹ جو اولڈ ایج ہوم کے حوالے سے پینل میں جتنے ہمارے محترم ہیں انہوں نے محترمہ نے جو فرمایا سارے ویلڈ پوائنٹس ہیں، مگر ہم سمٹمس کی بات کر رہے ہیں. ہم ایکچولی کاز کی طرف نہیں جا رہے وداؤٹ اپنا میکنگ دس اے سینسیشنل ایشو. اگر ہم کاز کی طرف جائیں نا تو کاز ایکچولی ہمارا لائف سٹائل ہے. آپ فزیکلی دیکھیں نا، ہم میمک کر رہے ہیں بینگ ویری کیئرفل ادر کلچرز. ہم اپنے کلچر کو نہیں میمک کر رہے. ٹھیک ہے، ہماری جو لیونگ سپیس ہے ٹھیک ہے وہ جوائنٹ فیملی وینچر کے لیے پرووائڈ ہی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، یہ فزیکل کنسٹرینٹس ہیں. ہم اپارٹمنٹس پہ رہ رہے ہیں، ہم ایسی شہر کے اندر تو ویسی جگہ کم ہوتی ہے، تو وہ بھی ایشوز آتے ہیں. اور دوسری جو چیز آئی تھنک وی ہیو ٹو بی فیئر. جب کسی بہو کی بات کی جاتی ہے یا فیملی میڈیشن کی بات کی جاتی ہے، یہ جتنے سمٹمز ہیں جن کا جو اس چیز کی علامت ہے کہ ہماری سوسائٹی بیمار ہے، تکلیف میں، مشکل میں ہے، اولڈ ایج ہوم اس کی اٹس اے سمٹم آف دیٹ سکنس. بالکل اس کے اندر اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہماری فطرتی ایشوز ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ٹیکل کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کاز ہمارا لائف سٹائل ہے، جس طرح کی ہماری ترجیحات ہیں، جس طرح کی ہماری میمکری ہے، جس کلچر سے ہم زیادہ امپریس ہیں اس طرف ہم جا رہے ہیں. اس کے حل کے لیے پھر ہم دین کی طرف آتے ہیں. اور ایک ہے آرگنائز ریلیجن، میں اس کی بات نہیں کر رہا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے وے آف لائف. ٹھیک ہے، اسپریچول اسلامک انلائٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا اس کا پہلے میں اب جواب دے دوں کہ کین وی ری پے آور مدرس، کیا ہم ان کا احسان اتار سکتے ہیں. یہی سوال ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. انہوں نے آ کے کیا، میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں، صرف مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر میرے باپ کا زیادہ حق ہے یا ماں کا؟ آپ نے فرمایا 3 دفعہ تمہاری ماں کا. انہوں نے 3 دفعہ پوچھا، آپ نے فرمایا 3 دفعہ تمہاری ماں کا تمہارے پہ زیادہ حق ہے. یہ ڈفرینسز میں نے اور آپ نے نہیں بنائے. ماں زیادہ عظیم ہے، اٹس اے فیکٹ. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور رحمان بھی جو ہے نا، رحمان وہ رحم سے ہے، اور وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، پھر کبھی اس پہ بات ہوگی. بہرحال انہوں نے 3 دفعہ اور 1 دفعہ باپ کا کہا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ آپ نے ماں کا کہا ہے، 1 دفعہ اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس نے تیرے لیے تکلیف زیادہ اٹھائی ہے، اس نے تیری لک آفٹر زیادہ کی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں ان کو ری پے کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. تو انہوں نے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ان کو اپنے جتنی ان کی باقی زندگی رہ گئی ہے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے پھروں، ان کی باقی ان کی زندگی میں ان کی موت تک ان کی خوب خدمت کروں، کوئی گنجائش نہ چھوڑوں، تب بھی میں ان کا ری پے کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو انہوں نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑے اچھے سوال کرتے تھے صحابہ اور ریلیونٹ سوال کرتے تھے ہمارے اور آپ کے سبق کے لیے. آپ نے فرمایا کیونکہ فرق یہ ہے کہ جب تمہاری ماں تمہاری پرورش، تمہاری خدمت، تمہاری لک آفٹر کر رہی تھی تو تمہاری زندگی کو دیکھ کے کر رہی تھی کہ میرے بچے کی زندگی لمبی ہو. مگر جب تم اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہو، تم اس کی لک آفٹر کر رہے ہو، تو تم اس کی موت کو دیکھ کے کر رہے ہو کہ اس کی بقیہ کب زندگی. تو یہ باریک نقطہ ہے مگر یہ فنڈامنٹل نقطہ ہے، اس کو سمجھا جائے. لیٹس ناٹ اس آرگیومنٹ اور اس چیز میں نہ پھنسیں کہ جی یہ فورن کلچرز کی وجہ سے ری پے ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا. یہ تو وہ انٹلیکچوئلز کہتے ہیں کہ جی دیر از اے تھنگ سچ از رانگ کویسچن. یہ کویسچن اس کا کوئی جواب ہی نہیں. میں آپ کو کیا جواب کر ہی نہیں سکتے. بالکل. بلقیس آپا، جیسے کہ آپ اپنی ماں سے محبت کا اظہار بھی کر رہی تھی اور اپنی فیلنگز بھی شیئر کر رہی تھی، دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ماں کی محبت کا ظاہر ہے ہم ری پے تو نہیں کر سکتے، لیکن جو ایک قرض ہے ہم کسی طرح سے ادا کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ ماؤں کی باتیں ماننی چاہیے. جیسے میں اب کیونکہ میری والدہ تو نہیں ہے، اب میں تو ان کو بخشوانے کے لیے یا ان کی بخشش کی، ان کی مغفرت کی ہی دعا کر سکتی ہوں اللہ تعالیٰ سے. لیکن جیسے آپ کنکلوژن میں بتا دوں کہ میں کیسی ماں ہوں اور میں اپنے بچوں کے ساتھ کیسی ہوں. میں ایسی ماں ہوں، دوش سونے کا نوالا رکھو شیر کی نظر.
अपने बच्चों के साथ आप फ्रेंडली भी रहें, अपने बच्चों के साथ सही भी रहें, लेकिन मैं एक बहुत सख्त गिर माँ का जब मुझे लगता है कि बनना चाहिए तो मैं बनती हूँ, और दोस्त मैं अपने दोनों बच्चों की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। और दूसरी बात है, हमें सबको, जैसे हम सुन रहे हैं कि बहू बुरी, कहीं सास बुरी, कहीं ये तरबियत का बिल्कुल होता है, लेकिन एक चीज़ हमें दीन इस्लाम में रहते हुए एक चीज़ ये कि हर किसी ने चले जाना है, हम यहाँ इम्तिहान देने हैं। अगर हम इस चीज़ को समझ लें कि ये हमारा इम्तिहान है, अगर बड़े हमसे कुछ करते हैं, मैं अपने वालिद की बात बताऊंगी। मेरे वालिद के साथ मतलब कि मेरी पर नानी रहती थी, पर नानी हमारे घर में रहती थी, सही है। मेरी वालदा की मतलब मेरे अब्बा का ससुराल मेरे अम्मा के साथ ही था, तो मेरे अब्बा ने 2 सासों की बात मानी है और वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। तो हमारे मतलब कि अगर हम सिर्फ ये देख लेना कि हम सब ने गुजर जाना है, हमने इम्तिहान देना है, अगर बड़े कुछ कह देते हैं, गलत कह देते हैं, तो चुप हो जाए उस वक्त। ट्रू, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे अगर हम मसलिहतन चुप हो जाएं तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और माँ तो एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी मिठास इतनी है, और यकीन करें मैं अपने जब बच्चों को अपने सीने से लगाती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे दुनिया की हर नेमत मिल गई। क्या बात। बस मैं यही कहूँगी कि बीइंग अ मदर कि माँ जो है ना, बिल्कुल सही कहते हैं लोग कि अपने से पहले निवाला अपने बच्चों को दे देती है, और जब वो खाते भले माँ भूखी भी हो तो खुश होती है। हम उम्मीद करते हैं वी एक्चुअली ट्राई टू कंक्लूड समथिंग, कि हम किसी नतीजे पे पहुंचे, और वो एक ही है कि इस्लाम और दीन का रास्ता अपनाएंगे तो बहुत आसानियां हैं, बहुत आसान रास्ता है। और अगर हम दुनियावी चीज़ों में फंस जाएंगे तो फिर ऐसे है कि हम लाइफस्टाइल के चक्कर में ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो जो हम हैं उसको अपनाना चाहिए। बिल्कुल, और इसी के साथ हम अपने शो को क्लोज करेंगे। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में ख़ास तौर पर ज़रूर याद रखिएगा। सुबह सवेरे